سامعین آداب، آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک ضرورت مند دوست، جو پچھلے صدی کے مشہور انگریزی ناولسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر ولیم سمرسیٹ موم کی ایک کہانی اے فرینڈ ان نیڈ کا ایک مختصر ترجمہ ہے۔ کہانی کے شروعات میں سمرسیٹ موم لکھتے ہیں کہ وہ لگ بھگ 30 سالوں تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لوگ ظاہری چیزوں کے بنا پر انسان کی شخصیت کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں۔ سمرسیٹ موم یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ انسان کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان ان کی سمجھ سے اتنا ہی باہر ہوتا جاتا ہے۔ کہانی سمرسیٹ موم کے ایک دوست ایڈورڈ ہائیڈ برٹن کے بارے میں ہے، جو جاپان کے شہر کوبے میں بہت عرصے سے بسا ہوا ایک انگریز بزنس مین ہے۔ ویسے سمرسیٹ موم ایڈورڈ برٹن کو بہت اچھی طرح نہیں جانتے، مگر اس کی سنائی ہوئی ایک آپ بیتی انہیں بہت حیران کرتی ہے۔ حیرانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایڈورڈ برٹن کی شکل صورت اور طور طریقہ اس آپ بیتی سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ وہ چھوٹے قد کا، دبلا پتلا، سفید بال اور نیلی آنکھوں والا ایک دلکش انسان ہوتا ہے، جو کم بولتا ہے مگر سمجھداری کی باتیں کرتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولتا ہے اور دوستوں میں خاصا مقبول ہے۔ اسے کبھی غصہ بھی نہیں آتا اور اس نے اپنی ساری دولت بڑی محنت سے کمائی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دوستوں کے لیے ایک پیار جھلکتا ہے اور وہ خاصی غیر جذباتی شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ ایڈورڈ برٹن اپنے کام کے سلسلے میں اکثر یوکوہاما جاتا ہے اور یہیں سمرسیٹ موم سے اس کی ملاقات وہاں کے ایک برٹش کلب میں ہوتی ہے۔ دونوں برج کھیلتے ہیں اور اسی دوران ایڈورڈ برٹن ایک اور برج کھلاڑی کے بارے میں بتاتا ہے، جو بقول اس کے ایک مضحکہ خیز یعنی فنی کہانی ہوتی ہے۔ اتفاق سے اس دوسرے برج کھلاڑی کا نام بھی برٹن ہوتا ہے، لینی برٹن۔ ایڈورڈ برٹن بتاتا ہے کہ لینی سفید اور گلابی گال اور گھنگرالے بالوں والا ایک خوبصورت آدمی تھا، جو کلب میں کافی مقبول تھا۔ اس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہ تھی، بس ایک مسئلہ تھا، وہ شراب بہت پیتا تھا۔ جو تھوڑے پیسے وہ برج کھیل کر کماتا، اسے شراب میں اڑا دیتا۔ اپنی اسی بری لت کی وجہ سے کنگال ہو جانے کے بعد لینی ایک دن ایڈورڈ برٹن کے پاس نوکری مانگنے آیا۔ ایڈورڈ برٹن اس بات سے حیران ہوا اور لینی سے اس کی عمر پوچھی۔ یہ بھی پوچھا کہ اس کے پاس کسی کام کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں۔ لینی نے اپنی عمر 35 بتائی اور کہا کہ اسے کچھ خاص کام نہیں آتا۔ یہ سن کر ایڈورڈ برٹن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ لینی اب 50 کا لگنے لگا تھا اور ایڈورڈ نے مسکرا کر کہا، ابھی تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، مگر تم 35 سال بعد آنا، پھر میں دیکھوں گا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر لینی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر بنا حرکت کے بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ اپنی ساری کمائی جوئے میں ہار چکا ہے اور اس کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایڈورڈ برٹن نے اس سے ایک بار پھر پوچھا، تمہیں برج کھیلنے کے علاوہ کچھ تو آتا ہوگا؟ میں تیر سکتا ہوں، لینی نے جواب دیا۔ وہ اپنے کالج کے دنوں میں تیراک ہوا کرتا تھا۔ لینی کا جواب سن کر ایڈورڈ کو تعجب ہوا، مگر پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ خود وہاں کے ایک مقامی جھیل میں واچ ٹاور سے کریک تک کا 3 میل کا سفر تیر کر پورا کیا کرتا تھا۔ اس نے یہی روٹ لینی کو بتایا اور کہا کہ اگر وہ یہ راستہ تیر کر پار کر لیتا ہے تو وہ اسے نوکری دے سکتا ہے۔ لینی یہ چیلنج سن کر سکتے میں آ جاتا ہے، پھر ایڈورڈ برٹن کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ٹھیک ہے، کب کرنا ہے؟ ایڈورڈ برٹن کی گھڑی میں اس وقت 10 بج رہے ہوتے ہیں۔ وہ لینی سے کہتا ہے کہ تمہیں وہاں پہنچنے میں 1.25 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ میں کریک کے دوسری طرف گاڑی سے پہنچتا ہوں، میں تمہیں کلب واپس لے آؤں گا اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، لینی جواب دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ایڈورڈ برٹن لینی کو گڈ لک کہتا ہے اور اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایڈورڈ برٹن کو آفس میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ 12:30 بجے تک کریک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ کافی دیر انتظار کرتا ہے، مگر لینی کا کچھ اتا پتہ نہ ملتا ہے۔ ایڈورڈ برٹن کے مطابق جب لینی نے تیرنا شروع کیا تو وہ بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ اس نے سفر کی شروعات بھی ٹھیک ٹھاک کی، مگر شراب کی لت کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی اور وہ واچ ٹاور کے آگے کے تیز پانی کے دھار کا مقابلہ نہ کر پایا۔ اس کی لاش جھیل سے 3 دنوں بعد برآمد ہوئی۔ جب ایڈورڈ نارٹن آپ بیتی سنا کر خاموش ہوا تو سمرسیٹ موم نے اس سے پوچھا، جب تم نے لینی کو یہ چیلنج پورا کرنے کے عوض نوکری دینے کی پیشکش کی تو تمہیں اندازہ تھا کہ وہ ڈوب سکتا ہے؟ ایڈورڈ برٹن نے اپنے غیر جذباتی انداز میں ہلکا سا مسکرا کر کہا، اس وقت میرے پاس کوئی نوکری ہی نہیں تھی۔ گویا ایک بظاہر مہربان اور خوش اخلاق انسان نے مسکراتے ہوئے ایسے حالات پیدا کر دیے
جس سے ایک لاچار اور مجبور کی جان چلی گئی، اور پھر وہ اسے ایک فنی سٹوری قرار دے رہا تھا۔ شاید ایسے ہی انسان کے لیے بشیر بدر لکھتے ہیں، جو نہ آداب دشمنی جانے، دوستی کا اسے سلیقہ کیا، سب ہیں کردار ایک کہانی کے، ورنہ شیطان کیا فرشتہ کیا۔ اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور بھولے بسرے فسانے کے ساتھ۔